جو تم سے جنگ کرتا ہے وہ تم سے نہیں خدا سے جنگ کر رہا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ حسن و حسین کی جنگ، اولاد رسول کی جنگ، جنگ مصطفیٰ بن جاتی ہے، اور جنگ مصطفیٰ جنگ خدا بن جاتی ہے. لہذا کس کے اندر ایسی جرت یا ہمت ہے کہ خدا کے ساتھ جنگ کر سکے؟ اب اگر یزید ابن زیاد، شمر پلید اور اس قسم کے بدبخت امام حسن و حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ جنگ امام حسن و حسین سے نہیں ہوتی رہی بلکہ خدا سے ہوتی رہی ہے. لہذا قیامت کے دن رب ذوالجلال نے ان بدبختوں ازلی جہنمیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، اور رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو جنگ اولاد مصطفیٰ سے کرتا ہے وہ اولاد مصطفیٰ سے نہیں، وہ خود خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. عزیزان محترم، اب ذرا دیکھیے کہ جس اولاد کی شخصیت، جس نسب مصطفیٰ، جس اسلاب مصطفیٰ کی یہ شان ہے، آقا دو جہاں اپنی ذات اقدس تھے، انہیں مزید کیا شان عطا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کو کوئی کام پڑتا، کوئی سوال کرنا ہوتا، کوئی گزارش کرنا ہوتی تو وہ کہتے فدا کا امی و ابی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں یہ ضرورت پیش آئی ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، ہمارے لیے رعایت فرما دیں. تو ساتھ فدا کا امی و ابی یہ کہا کرتے کہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حسن و حسین گم ہو گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مصلی پر جلوہ افروز تھے، صحابہ کو درس و تدریس کر رہے تھے، صحابہ ہمہ گوش ہو کر سن رہے تھے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اتنا عرض کیا، حضور یک لخت سنتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے دیکھو اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے کہ میں نے صرف اتنا ہی سنا ہے وہ گم ہو گئے ہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہاں گئے ہیں، کس وقت سے گم ہیں، میں نے صرف اتنا جملہ سنا ہے تو یک لخت اٹھ کھڑا ہوا ہوں. حضور نے خود ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے اٹھو آؤ میرے بیٹوں کو تلاش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صحابہ ان کے پیچھے پیچھے، جا کے امام حسن اور حسین بچپن کا زمانہ ان کو تلاش کرنے لگے. آج بھی آپ کے ہمارے بچے گم ہو جاتے ہیں، گلی محلوں میں چلے جاتے ہیں، یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، بعض اوقات جاتے ہیں واپس گھر نہیں پہنچتے، وہاں سے فون والدہ کرتی ہیں، والد کرتے ہیں شاہ صاحب بچے نہیں پہنچے ابھی تک. اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے. یہ آقا دو جہاں کی اولاد ہے جس کے لیے تاجدار کون و مقام بے چین ہو جاتے ہیں. حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے، درس و تدریس چھوڑ دی، تبلیغ و ارشاد چھوڑ دی، باہر نکلے، جا کے تلاش کرنے لگے. کیا دیکھا؟ ایک کھلا میدان ہے، اس کے پاس امام حسن اور امام حسین بچپن کا زمانہ ایک دوسرے کے ساتھ بازوؤں میں بازو ڈال کر ڈر اور خوف سے چپکے ہوئے ہیں. اور قریب کیا دیکھا؟ بہت بڑا اژدہا ان کو ڈسنے کے لیے قریب آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب گئے وہ اژدہا چھوٹا ہوتا چلا گیا اور زمین میں جا کے گھس گیا. حضرت امام حسن و حسین کو حضور علیہ السلام نے فوری طور پر جدا جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے میرے اس کندھے پہ سوار ہو جا. دوسرے کو کہا اے میرے بیٹے تم میرے اس کندھے پہ سوار ہو جا. باری باری کبھی امام حسن کو بوسا دیتے ہیں، کبھی امام حسین کو بوسا دیتے ہیں، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو روا ہیں. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ روتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنے کندھے پہ سوار کرتے ہیں؟ لائیے ہم اٹھا لیتے ہیں. حضور نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یاد رکھو یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا. اور جب حضور نے سوار کروا لیا، کروا کر واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت بلال حبشی
اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور نے ایک کندھے پہ حسن کو سوار کیا ہے، دوسرے پہ حسین کو سوار کیا ہے، کہنے لگے ارے سوار ہونے والوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ حضور نے برجستہ فرمایا اے ابو بکر، اے فاروق اعظم، اے بلال حبشی، سواری کے بارے میں کہتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کندھے پہ سوار کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ عالم کے یہ دونوں صاحبزادے اپنے گھر سے بغیر بتائے بھاگتے بھاگتے مسجد نبوی میں آ گئے۔ سیدہ پیچھے پکڑتی پکڑتی با پردہ ہو کر آئیں، حضور نماز کے وقت نماز کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے تو ایک جانب اوپر امام حسن چڑھ گئے، دوسری جانب اوپر امام حسین چڑھ گئے۔ جب سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ گئے، نبی اکرم نے سجدہ لمبا کر دیا، حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ جب تک وہ اپنی مرضی سے نیچے نہ اترے، حضور نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ جب نہ اٹھایا، نماز مکمل کی، کرنے کے بعد حضور سیدھے ہو کے بیٹھے، دعا مانگی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آ گئی تھی سجدہ لمبا ہو گیا تھا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ سجدہ بڑا لمبا ہو گیا تھا؟ حضور نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، میں سجدے میں تھا تو میرے دونوں بیٹے میرے کندھوں پر چڑھ گئے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں اور انہیں تکلیف پہنچے، مجھے ان کی تکلیف گوارا نہیں۔ دوستو بتائیے جس تاجدار کون و مکان کو اپنے سجدے لمبے کروانا منظور ہے، سر سجدے سے نہیں اٹھایا، منبر کو چھوڑ دینا منظور ہے، تقریر کو چھوڑ دینا منظور ہے، اپنے صاحبزادوں کو گرنے نہیں دیا، آقا دو جہاں نے تبلیغ کو چھوڑ دیا لیکن بیٹوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ نبی اکرم تاجدار کون و مکان ہو کر، ساری کائنات کے تاجدار ہو کر، صحابہ ساتھ ہو کر، غلام ساتھ ہو کر، جو میرے مصطفیٰ کے تھوک مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور نے ان کو تکلیف نہ دی کہ ان صاحبزادوں کو اپنے کندھے پہ اٹھائیں، حضور نے خود اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ تو آقا دو جہاں جن نواسوں کی اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتے تو میدان کربلا میں اس بدبخت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے امام حسین کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا؟ آقا دو جہاں کو مکین گنبد خضرا میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت البقیع میں کتنی تکلیف ہوگی، نجف اشرف میں علی المرتضیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور خدا کو کتنا قہر و غضب اس بندے پر ہوگا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے نواسوں کو شہید کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے، محبت اہل بیت کی بات ہے، محبت اہل بیت کی بات ہے، قربت اہل بیت کی بات ہے، نسبت اہل بیت کی بات ہے، آقا دو جہاں کی ذات اقدس کے ساتھ ان جسموں کی بات ہے جن جسموں کے لیے میرے مصطفیٰ بے چین ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر مبارک آ گیا، اندر سے امام حسن کی رونے کی آواز آئی، حضور رک گئے، رک کر جا کے دروازہ کھولا، فرمانے لگے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی ابا جان ابھی دونوں آپس میں تھوڑا سا لڑے ہیں تو اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو رلایا نہ کرو، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے جن کا رونا آقا دو جہاں کو قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف لائے، آقا دو جہاں فرمانے لگے سیدہ ام سلمہ سے کہ مجھ سے ایک فرشتہ آیا ہے، تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ رب کا فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے، لہذا میں اندر جا رہا ہوں، اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ اتنا جملہ فرمایا، اندر چلے گئے، پھر واپس فوری نکلے اور فرمایا ام سلمہ حسین کو رلایا نہ کرو، حسن کو رلایا نہ کرو۔ اتنا فرما کر آقا دو جہاں پھر اندر چلے گئے۔ دو مختلف جملے ہیں کہ میں اندر جا رہا ہوں، کسی کو نہ آنے دینا،
اور یاد رکھو حسن و حسین کو